درود پڑھ مل کر محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ حدید کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار کہ ہم نے رسولوں کو نازل کیا، انبیاء کو رسول بنا کر بھیجا، اس حالت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بینات کو بھی نازل کیا. بینات یعنی روشن، یعنی واضح، صاف اور ایسا کھلا ثبوت، ایسی واضح چیز کہ جو کسی چیز کو ثابت کر سکے. اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور مسلسل اس بات کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بینات سے مراد کیا ہے. دوسری چیز جو پروردگار عالم نے فرمائی وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ کہ پروردگار عالم نے ترازو کو نازل کیا اور پروردگار عالم نے کتاب کو نازل کیا. درود بھیجے محمد آل محمد. تو پروردگار عالم انبیاء کے ساتھ ان چیزوں کو نازل کر رہا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اب بینات کا مطلب اگر یہ قرار پایا اور یہ جناب عیسیٰ کے بینات یہ تھے کہ مردے کو ٹھوکر مارے زندہ ہو جائے گا، جناب عیسیٰ کے بینات یہ تھے کہ مبروس کو، نابینا کو ہاتھ لگائیں بیماری اچھی ہو جائے گی، جزام کا مرض جس کا اس کو ہاتھ لگائیں جزام پل بھر میں اچھا ہو جائے گا، جناب عیسیٰ پرندے کو خلق کر رہے ہیں، قرآن میں آپ کے سامنے ہے استخلق من الطین کہیۃ الطیر باذنی. عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے میری اجازت سے پرندے کو بنایا، اس میں پھونکا تو وہ زندہ ہو کر اڑ گیا. آخری مرحلہ ہے اس دنیا کا زندگی اور موت. یہ جناب عیسیٰ کو بینہ دیا گیا. اب جناب رسالت مآب کو بینہ کوئی ایسا دیا جائے جو زندگی اور موت سے بھی آگے کا ہو. لہٰذا وہ رسول خدا کو جو عطا کی گئی بینات وہ ہیں اہل بیت علیہم السلام، وہ اہل بیت کے معجزے ہیں، وہ اہل بیت کو ملنے والی کرامتیں ہیں. وہ ارسلنا وانزلنا معہم الکتاب والمیزان. ہر نبی پر کتاب نازل کی، رسول خدا پر بھی کتاب کو نازل کیا، ہر نبی پر ترازو کو نازل کیا، رسول خدا پر بھی ترازو کو نازل کیا. اب رسول خدا پر جو ترازو کو نازل کرے گا، جس خدا نے نازل کیا اس نے کتاب کو بھی نازل کیا، ترازو کو بھی. اب کتاب پر آپ کو عمل کرنا ہے، لیکن کون بتائے گا کتاب پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ وہ ترازو بتائے گا. یہ کل پرسوں گفتگو گزر چکی کہ جناب امیر المومنین کو میزان الاعمال کہا گیا، یعنی اعمال کا ترازو، عمل کا ترازو. اگر جناب امیر المومنین عمل کا ترازو ہیں اور جناب امیر المومنین بتائیں گے کہ کس نے قرآن پر کتنا عمل کیا، تو یہاں پر جناب امیر المومنین کے پاس قرآن کا صرف علم نہیں ہے، بلکہ حدیث کے مطابق علی مع القرآن والقرآن مع علی بھی ہے. علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر نبی کو ملنے والا بینہ اس نبی کے پاس جو حق موجود ہے، جو سچائی موجود ہے، اس کے ثبوت کے طور پر لایا جاتا ہے. رسول خدا کو جو بینات دیے گئے کیا فرمایا؟ علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث دار. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق وہاں مڑ جاتا ہے جہاں علی مڑے. یعنی دیکھو تمام انبیاء کو جو بینات دیے گئے اس لیے دیے گئے کہ وہ اس نبی کی سچائی کا ثبوت قرار پائیں. سانپ، اژدہا، روشن ہاتھ، ید بیضا، اس لیے کہ جناب موسیٰ کی
رسالت کا ثبوت قرار پائے. جناب عیسیٰ بیماروں کو شفا دے رہے ہیں, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, یہ جناب عیسیٰ کی رسالت کی سچائی کا ثبوت ہے. رسول خدا کی رسالت کی سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ رسول خدا کی سچائی کے ثبوت دو تھے. ایک, رسول نے اپنی زندگی میں معجزہ دکھایا, چاند کو 2 ٹکڑے کیا, درخت کو اشارہ کیا, پتھروں کو اٹھایا, کلمہ پڑھا, یہ تاریخ کے ساتھ ختم ہو گیا. اور ایک معجزہ رسول خدا چھوڑ کے گئے جو قیامت تک باقی رہے گا, وہ ہے وجود معصومین, وجود ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام. لہٰذا تمام انبیاء حق کو بتانے کے لیے, اب آپ کو حق جو انبیاء کے پاس ہے وہ آپ اپنے عقل کے مطابق نہیں سمجھ سکتے, بلکہ آپ کو جناب امیر کے وجود کی مدد سے سمجھنا پڑے گا. کیونکہ علی ابن ابی طالب حق کے تابع نہیں ہیں, بلکہ حق علی ابن ابی طالب کے تابع. جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہے, جہاں علی ہیں وہاں رسالت ہے, جہاں علی ہیں وہاں قرآن کی تعلیم ہے, جہاں علی ہیں وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. لہٰذا ہماری جو گفتگو چل رہی تھی یہ بینات ایسے ہیں. اب بینات میں طاقت ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ بینہ کے سامنے آئیں تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ چیز اس کا ثبوت ہے. جیسے کہ سورج کی مثال میں نے پہلے دن کی مجلس میں دی کہ آپ سے دلیل مانگوں کہ صاحب سورج نکل چکا ہے اور دلائل اور استدلال پیش کروں, آپ کے مولانا دلائل کی ضرورت نہیں, یہ رہا سورج اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اب آپ آئیے جناب امیر المومنین کی طرف. کسی نے کہا, کسی عالم نے, کہ رسول خدا کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہا وجود علی ابن ابی طالب. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ علی ابن ابی طالب کے خطبات دیکھو, حکمت کی تمام گفتگو دیکھو, حکمت آمیز جو باتیں کی ہیں وہ دیکھو. اگر کوئی نبی آنا ہوتا اور اگر کسی کو دعویٰ کرنا ہوتا کہ میں نبی ہوں, تو سب سے زیادہ حق جو بنتا تھا وہ علی ابن ابی طالب کا بنتا تھا. کہ علم اس مقام پر ہے, اس علم کے اس مقام کے باوجود بھی ہمیشہ فرمایا کہ یہ جو میں نے سارا کا سارا علم حاصل کیا اپنے بھائی سے حاصل کیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو رسول خدا کے پاس توحید کے بارے میں وہ خطبے نہیں ملیں گے. ہاں, غدیر کا خطبہ ہے جس میں توحید پر رسالت مآب نے بڑی زبردست گفتگو بیان فرمائی ہے, ولایت کو بیان کرنے سے پہلے, اپنی رسالت کو بیان کرنے سے پہلے. لیکن جناب امیر کے خطبے مختلف موضوعات پر ہیں. مالک اشتر کا خط آپ کے سامنے ہے, رسول خدا کا کوئی ایسا خط تاریخ میں نہیں ملتا. قبر کے بارے میں, عذاب قبر کے بارے میں, قیامت کے حالات کے بارے میں رسول خدا کا خطبہ اس طرح سے نہیں ملتا. کلمات قصار رسول خدا کے اس طرح سے نہیں ہیں. توحید پر مختلف انداز سے جس طرح سے جناب امیر نے گفتگو کی ہے رسول خدا نے نہیں کی. آدم کی خلقت کے بارے میں گفتگو نہج البلاغہ میں موجود ہے. خانہ کعبہ کو خدا نے بدترین موسم والی جگہ پر کیوں رکھا, اس کی حکمت بیان کی ہے رسالت جناب امیر المومنین نے. قرآن کے بارے میں گفتگو رسول خدا کے پاس نہیں ملتی, اور ہر انسان پہچانا جاتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا, امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا تکلموا تعرفوا, گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تو آپ جناب امیر کے علم کو پہچانتے ہیں کیسے؟ گفتگو کی, بات کی, نہج البلاغہ آپ کے سامنے ہے تو آپ سمجھے. اب سوال یہ آتا ہے آج کے غیر مسلم کے سامنے, خوب توجہ کیجیے گا, بینات پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. بینات وہ چیز جو روشن کر دے کہ رسول اللہ رسول حق ہیں, اس پر گفتگو ہو رہی ہے. لہذا امیر المومنین کے خطبے اتنی موٹی نہج البلاغہ ہے, رسول خدا کے خطبے اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں امیر المومنین بیان فرمائی, اور خود مولانا نے فرمایا نہج البلاغہ میں تکلموا تعرفوا, گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ. یا رسول اللہ آپ ایسی گفتگو فرما دیتے تاکہ لوگ آپ کو پہچان لیتے. علی نے اتنی گفتگو کی, تو پہلی بات تو یہ کہ جناب امیر نے فرمایا یہ سب کا سب میں نے رسول اللہ سے لیا ہے. اور دوسری بات, انسان گفتگو کرتا ہے تو کیسے, انسان کی گفتگو آپ تک پہنچتی ہے تو کیسے پہنچتی ہے؟ اس کا نفس, اس کی روح ارادہ کرتی ہے, پھر زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں. یہ جناب امیر نفس رسول ہیں. قرآن مجید جب بیان فرما رہا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. یعنی یہ جملہ جو قرآن نے بیان فرما دیا, اب قیامت تک کے لیے امیر المومنین کے جتنے بھی جملے ہیں, جتنی بھی حدیثیں ہیں, جتنے بھی خطبے ہیں, وہ سب کے سب رسول کے علم سے لیے گئے ہیں. لہٰذا جناب امیر کا علم جناب امیر کے وجود کی دلیل سے پہلے رسول کی رسالت کی دلیل ہے. اگر جناب امیر المومنین کے خطبے نہ ہوتے, اگر جناب امیر المومنین کی ذات نہ ہوتی,
تو آپ کس ہستی کو پیش کرتے دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھو ہمارے رسول کا علم یہ تھا، ہمارا رسول یہ سکھا کر گیا. یعنی ثبوت نہج البلاغہ، علی ابن ابی طالب کے خطبے وہ بینات ہیں جو رسول کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے رسول نے درختوں کو کہا کہ آ جاؤ تو درخت چلتا ہوا آ گیا، ہمارے رسول نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا. وہ کہے گا یہ تو کتابوں میں لکھا ہے خود تمہارے قرآن میں کہ عیسیٰ کے پاس بھی معجزات تھے. جو بات گزر گئی اس کو چھوڑ دو، تاریخی واقعات پر بات مت کرو. علم کا مشکل ترین مرحلہ ہے کتابی صورت. یہ میں گفتگو جو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے سنی نہیں سنی، جتنی ذہن میں رہی نہیں رہی، ختم ہو گئی بات. لیکن اگر میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو وہ کاغذ پر آ چکی ہے، اب وہ تنقید کی زد میں ہے، نکتہ چینی کی زد میں ہے. علم ترقی کر رہا ہے، جناب امیر کو پتا تھا کہ علم ترقی کرے گا، لیکن اس کے باوجود توحید کے بارے میں، خدا کے وجود کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس میں رتی برابر بھی شگاف نہیں آ سکتا 1400 برس گزرنے کے باوجود بھی. اور خدا کے وجود کو اس طرح سے ثابت کیا ہے کہ خدا کے وجود کو انسانی عقل سے ماورا قرار دے کر خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے. ایک دفعہ علی بن ابی طالب سے کوئی پوچھے کہ یا علی آپ کو ڈر نہیں لگ رہا، خوف نہیں آ رہا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے خدا کے وجود کو اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ خدا کا وجود ناقابل درک ہے، ناقابل فہم ہے. جب ناقابل درک اور ناقابل فہم ہے تو آپ کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں؟ یہ ہے معجزہ کلام علی ابن ابی طالب کا کہ خدا کو عقل سے باہر لے جا کر عقلوں میں داخل کیا ہے. اگر خدا عقل کی زد میں آ جائے تو وہ خدا نہیں ہے. یہ ایک معجزہ ہے جناب امیر کا بہت بڑا. اور آپ دیکھیے بہت دفعہ اس پہ باتیں ہو چکی ہیں، بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو یہاں پر نہیں رکوانا چاہتا. اب جب آپ نے بینات کو دیکھ لیا، بینہ یعنی ثبوت، دن کا ثبوت ہے یہ سورج، رات کا ثبوت کیا ہے؟ چاند. بارش ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ سڑک گیلی ہوئی ہوئی ہے. سردی کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کو سردی لگ رہی ہے، جاڑا لگ رہا ہے، جاڑا چڑھ رہا ہے، آپ ٹھٹر رہے ہیں سردی سے، یہ ثبوت ہے. بھوک کا ثبوت کیا ہے؟ کیفیت ہے، مجھے بھوک کا احساس ہو رہا ہے. پیاس کا ثبوت کیا ہے؟ زبان خشک ہو رہی ہے. ہر چیز کا ثبوت ہے. ثبوت ایک دوسرے مرحلے میں داخل رہا ہوں، مجھے ایک حدیث پڑھنی ہے آپ کے سامنے، اس کی تمہید میں باندھ رہا ہوں. وہ یہ کہ ثبوت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت ہے، بس ہاں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا، آپ کو 9 سیارے ستارے سب نظر آئے، آپ نے کہا یہ ستارہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں سیارہ ہے، یہ فلاں سیارہ ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے نا ٹیلیسکوپ سے. دوربین لگائی آپ نے اور آپ نے پہاڑی کو دیکھ لیا. سرکار وہ فلاں پہاڑی وہاں پر ہے، آپ نے کہا، ہم نے کہا دیکھیے دوربین سے، آپ نے دوربین سے دیکھ لیا. کراچی میں سمندر ہے، آپ چھت پہ چڑھے اور آپ نے دوربین سے سمندر کو دیکھ لیا، ثبوت آپ کے سامنے آ گیا. یہ ہر چیز کا جو ثبوت ہے، اس سے آپ کو محبت نہیں ہو جاتی. سورج نکلتا ہے، روز نکلتا ہے، آپ کو محبت نہیں ہے، ضرورت ہے آپ کی، محبت نہیں ہے آپ کو. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا کرے خداوند تبارک و تعالی کہ رسول خدا کو ایسے بینات دے کہ جو ثبوت بھی ہوں رسول کی رسالت کا، اور جب دنیا ان کو دیکھے تو محبت میں گرفتار بھی ہو جائے. یہ 2 کام خداوند تبارک و تعالیٰ کو کرنے. پہلا کام یہ کہ بینات دے، اس طرح سے نہیں کہ آپ نے کمپس رکھا، شمال اس طرف، جنوب اس طرف، ثبوت آ گیا آپ کے پاس. مشرق کہاں ہے؟ اس طرف ہے، ثبوت آ گیا مشرق. مشرق سے محبت ہے آپ کو؟ نہیں. سورج سے محبت ہے؟ نہیں. چاند سے محبت ہے؟ نہیں. سمندر سے، کائنات کی کسی بھی چیز سے آپ کو محبت نہیں ہے. محبت کب ہوتی ہے؟ جس کی طرف دل جھکے. دل کب جھکتا ہے؟ جب خوبیوں کو دیکھے. خوبیاں اگر آپ کو کسی چیز میں رکھنی ہیں اور ان چیزوں میں خوبیاں رکھنے کے بعد اس چیز کو کسی چیز کا ثبوت بھی قرار دینا ہے تو 2 چیزیں ہونی چاہیے اس چیز میں. ایک تو ثبوت قرار پائے عقلی، فلسفی اور حکمت کی بنیاد پر، اور دوسرے قلب انسان، روح انسان اس کی طرف جھکے. یعنی میں مثال دوں، خدا نے جو درخت کو خلق کیا، خدا نے آم کو، سیب کو خلق کیا، خدا نے پھلوں کو خلق کیا کہ اس کے اندر انسان کے بدن کی ضرورتوں کو بھی رکھا، اور اتنے خوشنما انداز میں خلق کیا کہ جب آپ ایک خوش رنگ سیب کو دیکھتے ہیں
تو آپ کے دل میں کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کتنا اچھا سیب ہے. گلاب کے پھول میں اگر خدا نے مختلف وہ چیزیں رکھی جس کی انسان کے جسم کو ضرورت ہے, خدا یہ بھی کر سکتا تھا کہ درخت کے اوپر کیپسول کو اگا دیتا, ٹیبلٹ کو اگا دیتا. بچے بیٹھے, مثال دوں, ذرا بات پھیل رہی ہے لیکن اجازت دیجیے مثال دوں. آپ نے بلایا کسی کو کھانے پہ, پلیٹ میں آپ نے لا کر 5-10 کیپسول رکھ دیے, ٹیبلٹس رکھ دی, ہری پیری لال کالی نیلی. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ مولانا دیکھیے آپ کو گائے کا گوشت کھلاتے یا مرغی کا یا بکرے کا, تو جتنے پروٹین اور وٹامنز اس میں تھے نا وہ ان گولیوں میں ہیں, تو یہ پانی سے پھینکیے, آپ کھا لیا, پیٹ بھر گیا. اب آپ ایک اور ٹیبلٹ لائے, یہ کیا ہے؟ کہا مولانا آپ کو میٹھا کھلاتے, حلوہ وغیرہ کھلاتے, تو یہ ٹیبلٹ کھا لیجئے, اس میں شوگر کی مقدار اتنی ہے جتنی آج کل سردیاں گاجر کے حلوے میں تھی. تو مہمان کہے گا عجیب بے تکا آدمی ہے, اس کو تمیز نہیں ہے, قاعدہ نہیں ہے. سرکار وہ چیز تو آپ کو غذائیت تو مل گئی, لیکن جب خوشنما دیدہ زیب بریانی آتی رنگ برنگے چاولوں کے ساتھ, تو اس میں آپ کی آنکھیں بھی اس کی طرف جاتی, خوشبو کی بھی لذت کا احساس ہوتا, اور آپ خوش ہو کر کھاتے. وہی چیز ملی غذائیت کے لحاظ سے, لیکن خوبصورتی, دیدہ زیبی, دلکشی, دل فریبی, حسن کہاں گیا؟ تو پروردگار عالم نے جو بینات دیے ہیں نا, ایسے دیے ہیں کہ جب آپ کسی بچے کے سامنے میز پر اس کا پسندیدہ کھانا رکھیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ آپ اس سے کہ اتنے % وٹامن ہے, کیلشیم ہے, پروٹین ہے, 4 ٹیبلٹس رکھتی ہیں. بچہ لپک کے میز کی طرف نہیں جائے گا. بچہ کب لپک کر جائے گا؟ جو فاسٹ فوڈ اس کو پسند ہے, جس کو آپ جنک فوڈ کہتے ہیں, نہ جانے کیا علم غلم آج کل کے بچے کھا رہے ہیں جس سے ان کے جسم برباد ہو رہے ہیں اور ایک عجیب قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, عجیب قسم کے. یہ جو بچوں میں ہمارے مختلف قسم کی عجیب ان کی کیفیت ہے روحانی, یہ بہت بڑا اس کا مسئلہ ان دواؤں کی وجہ سے. اور یہ جو بہرحال اپنی ری ایکشن ہے, میں کوئی میڈیکل سائنس کا ماہر نہیں ہوں, لیکن کھانے پینے کی وجہ سے بھی ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیے, بہرحال اس طرف نہ جاؤں جو میرا شعبہ نہیں ہے, جہاں تک سنا ہے وہی بات آپ کو بتا دی. تو بچے سے جب آپ کہیں وہ دیکھو آپ کا کھانا رکھا ہوا, بچہ کہا کہاں پر؟ وہ دیکھیے. وہ کہا یہ تو لال پیلے نیلے کالے ہرے کیپسولز ہیں, ٹیبلٹس ہیں. کہا وہ جو روز کھانا کھاتے ہو نا پیزا, اس کی پوری غذائیت اس میں. وہ اٹھا کے کوڑے میں پھینک دے گا, لیکن آپ وہی پیزا اس کو ٹیبل پہ رکھ دیجئے, بغیر بتائے ہوئے لپک کے جائے گا. یہ بغیر کھینچے ہوئے لپک کے جانے کا مطلب کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, کہ لوگ خود بخود سیدھے راستے پر آ جائیں. تو اہل بیت کی ذات میں جو حسن رکھا, اہل بیت کی ذات میں جو خوبصورتی رکھی, یعنی اہل بیت کے وجود میں وہ تمام کی تمام ضروری اشیاء شامل ہیں جو آپ کی روح کو سیراب کر سکیں, جو آپ کی عقل کو سیراب کر سکیں. لیکن خدا نے گولیوں اور ٹیبلٹس اور کیپسولز کی طرح سے ان میں حکمت کو نہیں رکھا ہے, بلکہ ان کے وجود میں اس خوبصورتی کو رکھا, دیدہ زیبی کو رکھا, دلکشی کو رکھا, دل فریبی کو رکھا, کہ آپ دیکھ کر ان کی طرف کھنچتے چلے آئیں. تو یہ ہے بینات جو رسول خدا کو عطا کیے. کسی نبی کو اس طرح کے بینات عطا نہیں کیے جو رسول خدا کو عطا کیے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے شیعہ سنی کی قید سے بالاتر ہو کر جو قصیدے اہل بیت کے لیے کہیں, جو مرثیے اہل بیت کے لیے کہیں, وہ کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بخود لوگوں کا دل کھنچتا ہے, خود بخود لوگ لپک کر اہل بیت کی طرف جاتے ہیں. اب یہاں سے آپ سمجھیے جو 8ویں امام سے مشہور جملہ ہے منسوب ہے, ان احادیثنا تحیی القلوب, ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں. دلوں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک دفعہ دل میں زندگی کی لہر دوڑ جائے, شادمانی, شادکامی, مسرت وہ آ جائے. آپ اپنا صاف کر رہے ہیں الماری کو, ایک دفعہ آپ کو اپنے بچپن کی تصویر دکھی دادا کے ساتھ, دادا جن کے ہیں موجود, خدا ان کو صحت سلامتی دے, داداؤں کو ان کے, یا نانا یا بزرگ, اور جو چلیں گے خدا جناب سیدہ کے حق میں مغفرت فرمائے. ایک دفعہ آپ نے کہا ارے کچھ منٹوں تک آپ مسکراتے رہے, بوسیدہ سی تصویر بلیک اینڈ وائٹ بچپنے کی آپ کی نانا دادا کے ساتھ, اس میں کیا ہے؟ کیونکہ دل جھکتا ہے, دل زندہ ہو گیا. اب 2-4 گھنٹے تک آپ اسی خوشی کی کیفیت میں رہیں گے. بچھڑا ہوا دوست, بچھڑا ہوا رشتہ دار, کوئی بہت خونی رشتہ دار دور سے سفر سے آ جائے کئی سالوں بعد, تو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے.
اگر آپ نیچے اتریں تو واچ مین بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آج مولانا صاحب بڑے خوش ہیں، کس وجہ سے خوش ہیں، دفتر والے سمجھ جائیں گے کس وجہ سے خوش ہیں. تو انسان کو خوشی کی کیفیت کیا ہے، یہاں جا کر دیکھیے. پھر آپ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں ان القلوب تمل کما یمل الابدان، دل اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح بدن تھک جاتے ہیں اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے دل اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. لہذا جب دل تمہارا اکتانے لگے، تمہاری روح کے اوپر تھکاوٹ طاری ہو، فابتغوا لها طرائف الحکمہ، حکمت کی تر و تازہ باتوں کو ڈھونڈو جا کر. حکمت کی تر و تازہ باتیں کیا مطلب؟ اب یہ ایک گفتگو ہے، میں اپنے موضوع کے حساب سے بات کروں. کبھی اگر تھکاوٹ ہو جائے، جی اکتانے لگے، ہر چیز سے چڑ آنے لگے، نہج البلاغہ کھول کر دیکھیے، مولا کے خطبے پڑھیے، ایک دفعہ صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ پڑھیے، صحیفہ سجادیہ کا، تمام کی تمام چیزیں. یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ، خدا ایسے لوگوں کو زیاد کرے انشاءاللہ، جب اکتاہٹ کا شکار ہیں، دل بے چین ہے، قرآن سن لیا، قرآن پڑھ لیا، مرثیہ سن لیا، زیارت وارث لگا دی، یہ نعمت ہے خدا کی. ایک شخص اکتاہٹ کا شکار ہے، موسیقی سن رہا ہے. ایک شخص اکتاہٹ کا شکار ہے، زیارت عاشورہ سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے ٹیسٹ بٹ صحیح و سالم ہو، زبان پر کبھی بخار کی وجہ سے کسی چیز کا مزے کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا، آپ جتنی اچھی چیزیں کھلا دیجئے، تو بعض کی زندگی بخار میں ہی گزر جاتی ہے، وہ کبھی اچھی چیز کا ذائقہ کا احساس نہیں کر پاتے. اور بعض اکتاہٹ کے وقت دعاؤں کی طرف جاتے ہیں، مناجات کی طرف جاتے ہیں، حدیث قصہ یا خود پڑھتے ہیں یا لگا دیا جو بھی موبائل پہ ٹیپ ریکارڈر پہ سنتے ہیں. لہٰذا امیر المومنین فرمایا طرائف الحکم، امام فرمانا ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں. کیا مطلب دلوں کو زندہ کرتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان میں یہ خاصیت ہم نے رکھی ہے. جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ رسول کے گھر والوں سے مودت کرو، تو ہم تمہیں زبردستی کھینچ کر مجبور نہیں کر رہے کہ یہ رنگ برنگے کیپسول اور ٹیبلٹس کھاؤ، جب کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا. دیکھو ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے تعصب کے پردے کو ہٹا کر اہل بیت کی شخصیت کو دیکھو، تم خود بخود ان کی خوبصورتی کی طرف لپکو گے. لہٰذا اس دروازے سے زیادہ کس کا دروازہ خوبصورت ہو سکتا ہے کہ وہ رسول جو امت سے کہے کہ خبردار کسی سے اپنی ضرورت کی شکایت مت کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، اور خود جب بھوکا ہو یہ رسول تو کہا بٹیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہا بابا جان ہم نے بھی 2 دن سے مثلا نہیں کھایا ہے. وہ رسول جو سب کو منع کرے کہ کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، اور فاطمہ کے آگے اپنی حاجت کا اظہار کرے. ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ در سیدہ پر جا کر حاجت کا اظہار سنت رسول ہے. اگر امیر المومنین سے مدد مانگے اور کئی دن تک قلعہ خیبر پر حملہ ہوتا رہے اور فوج فتح کر کے واپس نہ آئے، اور جب فوج واپس آئے شکست کھا کر، تو لشکر کہے سپہ سالار کے بارے میں کہ بزدلی انہوں نے دکھائی، سپہ سالار کہے لشکر کے بارے میں کہ بزدلی انہوں نے دکھائی، تو رسول خدا نے سوچا ہوگا کہ یہ بہت ہو چکا، اب کبھی لشکر سپہ سالار کو بدنام کر رہا ہے، کبھی سپہ سالار لشکر کو، تو اب ایسے کو بلاؤں جو اپنی جگہ لشکر بھی ہو سپہ سالار بھی ہو. لہٰذا جب بھی مشکل وقت پڑا رسول خدا پر، آپ ہجرت کی رات سے لے کر بدر و خیبر و خندق و احد و حنین تک دیکھیے، مدد کے لیے بلایا کس کو؟ مدد کے لیے آیا کون؟ علی ابن ابی طالب. جب مدد کی ضرورت پڑی علی ابن ابی طالب کے بچوں نے رسول خدا کے دین کی مدد کی. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ یہ بینات وہ ہیں کہ جن کے ذریعے خدا نے رسول اللہ کی مدد فرمائی ہے، رسول خدا نے ان سے مدد مانگی ہے. لہٰذا علی ابن ابی طالب سے مدد مانگنا سنت رسول ہے. ورنہ وہ تو مر گئے، علی ابن ابی طالب تو موت آ گئی، چلے گئے، قبر میں ہے، اب ان سے مدد کیسے مانگے؟ اب اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا نا سرکار، اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. اب میں اس پر جانا ہی نہیں چاہتا، اتنی عجیب گھسی پٹی سی بات ہے کہ اس پر میں جانا نہیں چاہتا. لیکن ایک اشارہ کر دوں کہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو مدد کرتا ہے وہ صرف جسم کے ذریعے مدد کرتا ہے؟ یہ عالم غیب میں اس کی روح اس کی گئی عبادتوں کے ذریعے اثر ڈالتی ہیں. روایت موجود ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جاؤ، ان کے لیے فاتحہ پڑھو، قرآن بخشو، اور اس کے بعد وہاں پر اپنی حاجت طلب کرو. یہ خدا کو پسند ہے کہ تم یہاں پر آئے، ان کی روح سے تمہارا تعلق ہے، خدا تمہاری حاجتوں کو قبول کرے گا.
تو یہ میرے اور آپ کے ماں باپ کے جو غیر معصوم ہیں، جو اس مرحلے پر نہیں ہیں، تو اب آپ یہ سوچئے کہ علی ابن ابی طالب کے جن کو رسول خدا نے یہ جملہ عطا فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور واقعہ بڑا عجیب ہے جو واقعہ ہمیں ملتا ہے. دیکھیے امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین، ان کا جب ذکر آتا نا علیہم الصلوۃ والسلام، تو رسول خدا عجیب انداز سے ذکر فرماتے ہیں، بالکل عجیب انداز سے. اور پھر اس کے بعد جو رسول خدا نے 12 اماموں کا ذکر فرمایا، یعنی ہمیں ملتا ہے روایت میں رسول خدا کی امام محمد باقر کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ امام رضا کا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. اس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ملتا ہے حضرت حجت امام زمانہ کا ذکر فرمایا. اور بڑے عجیب رسول خدا جب بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا بڑے عجیب انداز سے کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو رسول خدا نے ذکر فرمایا بڑے عجیب انداز سے، تو مسجد کوفہ ہے، امیر المومنین نے بلایا امام حسن کو صبح کی نماز کے بعد. لگتا مجھے یہ ہے، کہا کہ جاؤ بیٹا ممبر پر اور جا کر خدا کی حمد بجا لاؤ اور اپنے نانا رسول اللہ کی تعریف و توصیف کرو، اور اس کے بعد یہ جملے کہو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. امام حسن نے کہا کیا بابا جان؟ کہا یہ کہو لعن اللہ عبدا ابق عن سیدہ، لعن اللہ غنما ضل عن رعیہ، لعن اللہ ولدا اق والدیہ. خدا کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین کا عاق ہو جائے، خدا کی لعنت ہو اس غلام پر جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، خدا کی لعنت ہو اس دمبے پر، گوسفند پر، بھیڑ پر جو اپنے چرواہے کو چھوڑ کر بھاگ جائے. اچھا امام حسن گئے ممبر پر، تینوں حد حمد خدا کی، رسول خدا کے فضائل بیان کیے، یہ 3 جملے بیان کیے، ممبر سے اتر آئے. لوگوں نے کہا کہ معنی کیا ہے اس کا؟ یہ تم نے کہا کیا ہے حسن مجتبیٰ؟ کیا کہا الجواب عند امیر المومنین. مجھے بابا نے کہا تھا یہ پڑھ دو، جواب چاہتے ہو ان سے مانگو. اسے کہتے ہیں تعبد. امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ بابا کا مطلب کیا ہے. ائمہ کا علم کیا دینیات مدرسے والا علم ہے، جتنا کہا اتنا کرو. آج کا مومن کہتا ہے کہ نہیں جتنا بتایا اس سے مزید ہمیں چاہیے، اپنی طرف سے بھی دین میں ہم اضافہ کریں. اس بات کو سمجھیے آپ کہ دین یعنی ائمہ نے جو بتایا. کہ الجواب عند امیر المومنین، جواب امیر المومنین کے پاس ہے. لوگ آئے، کہا کہ یا علی یہ کیا کہا؟ کہا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مدینے میں ہم تھے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، روایت میں نہیں ہے، لگتا یہ کہ مدینے کا واقعہ تھا. تو صلی بنا رسول اللہ صلاۃ الصبح صلاۃ الفجر، رسول خدا نے صبح کی نماز پڑھی. دیکھیے یہ واقعہ یقین کیجئے یہ جو نوجوان بچے دکھ رہے ہیں نا، مجھے چہرے ان کے، خدا ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ تعالی اس گھر میں بھی انشاءاللہ اسی طرح سے ولایت کو قائم و دائم رکھے. اور آپ سب جو بیٹھے ہیں پوری کوشش کیجئے اپنے بچوں کو مولا کائنات کی محبت آخری حد تک جتن کیجئے جب تک زندہ ہیں کہ پہنچ جائے. اشربوا فی قلوب اولادکم حب علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں اپنے بچوں کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت کو ڈالو، نہیں مت ڈالو. فرمایا اشربوا، اپنے بچوں کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت کو انڈیلو. ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو تمیز تہذیب سکھاؤ حب علی ابن ابی طالب کی بنیاد پر. یہ بالکل معمولی چیز نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ ائمہ چاہتے کیا ہیں؟ ایک وجہ جو میں بتا سکتا ہوں اپنے نوجوان بچوں کو وہ یہ کہ اتنی محبت ڈالو ان کے دل میں، اتنی محبت انڈیلو کہ ان کے دل میں کسی ہما شما کی محبت کی جگہ ہی باقی نہ رہے. اور یہ جب درود پڑھیں محمد آل محمد. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ذوق آپ لوگوں کا ہے کس طرف کا. یہ جو بعض بات پہ جب تک، اب میں نہیں کہہ رہا سنجیدہ بات یا غیر سنجیدہ بات،
جب تک آیت پہ گفتگو ہوتی رہے اور ان سب چیزوں پر تو کوئی نعرہ نہیں لگتا ہے. جیسے یہ بہرحال خدا آپ لوگوں کو ہدایت دے. اللہ کو مانیے, ایک درود بھیجے محمد آل محمد. اچھا, خوشی ہے کہ میرا آپ اس جملے کو سمجھے کہ خدا آپ کو ہدایت دے. اور ایک اور دعا درود بھیجے محمد. بعض بیماریاں ہوتی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ جو آپ کو ایک بیماری ہے اور ہم کو لگی ہوئی ہے, اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج ہوگا جنت جہنم کے دہانے پر, کہ جب جنت جہنم کوئی خدا کا بندہ تقسیم کر رہا ہوگا اپنی محبت کی بنیاد پر, انشاءاللہ وہاں پر شاید علاج ہو جائے اس کا. درود پڑھیں جناب امیر کی بارگاہ میں. تو اس طرح سے, اور اتنی محبت کہ جب بھی آپ شخصیات کو اسلامی تاریخ میں کسی مقام پر رکھنا چاہیں, سوال ہے کس شخصیت کو کہاں پر رکھیں, تو آپ حب علی بن ابی طالب کی عینک لگا کر شخصیات کو پرکھیں. آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. فاطمہ زہرا کی شخصیت کے ذریعے, حسن حسین کی شخصیت کے ذریعے, پنجتن کی شخصیت کے ذریعے, معصومین کی شخصیت کے ذریعے پرکھیں شخصیت کو اور اس مقام پر رکھیں. لہٰذا مولانا نے کہا, امام مجتبیٰ نے کہ الجواب عند امیر المومنین, جواب بابا سے پوچھو. لوگ آئے, کہا یا علی کیا تھا؟ گوسفند, جو دمبا, بھیڑ, بچے کہتے ہیں انگریزی میں بول دوں شیپ, لیمب, دمبا جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے خدا اس پر لعنت کرے. جو باپ, جو اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھ ہو جائے خدا اس پر لعنت کرے. جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے چھوڑ کر خدا اس پر لعنت کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا دیکھو, ایک دفعہ وقت تھا کہ ہم نے رسول خدا کے ساتھ نماز صبح پڑھی. رسول خدا نے مجھے بلایا. جب رسول خدا امیر المومنین کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں بڑے عجیب انداز سے, رسول خدا یعنی ایک عجیب انداز سے, کہ خود میں یہ کہوں گا کہ ایک وارفتگی ہے, ایک بے خودی کا عالم ہے. اگر رسول خدا کے بارے میں جملہ کہنا صحیح ہو, اب میرے پاس اس سے زیادہ اچھے الفاظ ہیں نہیں, اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب امیر کے ساتھ وہ کریں تو کیا کریں. خطبہ دے رہے ہیں, ایک دفعہ شعبان کا آخری جمعہ ہے, علی بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر سوال کیا ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے میں. رسول خدا نے رمضان کی فضیلت پر خوب توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی اس بات کے اوپر. علی ابن ابی طالب نے سوال کیا ہے جناب امیر نے, یا رسول اللہ جو آپ خطبہ دے رہے ہیں رمضان کی فضیلت پہ, آخری جمعہ ہے شعبان کا, اب اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے, تو سب سے بہترین عمل کیا ہے اس مہینے میں؟ اس سوال کا ایک جملے میں جواب دیا, اور علی بن ابی طالب کو دیکھ کے رونے لگے, اور 6 یا 7 جملے علی بن ابی طالب کی فضیلت میں بیان کیے. یعنی فضیلت, سب سے زیادہ بافضیلت مہینہ شروع ہونے والا ہے. سوال کیا علی بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے. 6 جملے ہونے چاہیے تھے رمضان المبارک کے بارے میں, ایک جملہ ہونا چاہیے تھا مولا کی فضیلت کے بارے میں. رسول خدا نے ایک جملہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں کہا, 6 جملے علی بن ابی طالب کی فضیلت. اور عجیب انداز سے فضیلت کہا, من سبک فقط سبنی ومن قتلک فقط قتلنی. اے علی, جس نے تجھ پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا, جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. اور یہ فرمایا کہ انی بکا, اے علی میں تمہارے ساتھ 19 رمضان کی صبح کی نماز کے وقت محراب عبادت کے پاس ہوں گا جب ضربت لگے گی. اس سے بڑھ کر کوئی بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی. لہٰذا جب جناب امیر کے ساتھ معاملہ آتا ہے نا, تو رسول خدا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی جملے ہیں, عمل کے لحاظ سے, قول کے لحاظ سے, فعل کے لحاظ سے, ہر چیز کے لحاظ سے ایک دفعہ علی بن ابی طالب کے مقام کو جو ہے وہ بتا دیں. کہا کہ دیکھو واقعہ اسی جگہ پہ سنیے. کہا کہ صبح کی نماز کے بعد رسول خدا نے مجھے بلایا اور میرے ہاتھوں کو اس طرح سے تھاما, اور اس کے بعد ضمّھا ضمًّا شدیدا, بہت مضبوطی سے بھینچ کے تھاما. ووضع علی صدرہ. رسول خدا کو کس چیز کی کمی ہے؟ قرآن کی آیتیں اس دل میں ہیں. شب معراج پر تجلیات الہی کو دیکھ چکے ہیں, قاب قوسین او ادنا کی منزل پر ہیں. لیکن علی بن ابی طالب کا ہاتھ جب دل پہ آتا ہے نا, تو رسول خدا کو سکون ایک عجیب محسوس ہوتا ہے. آپ کو جو مولا کی زری دیکھ کر جو سکون, ایک کیفیت طاری ہوتی ہے نا, تو اس وقت اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کیجئے, اس وقت رسول خدا کے لیے دعا کیجئے
کہ رسول خدا نے جو تحفہ رسول خدا کو ملا تھا وہ آپ تک منتقل ہوا. یہ جو زری کو دیکھ کر کیفیت طاری ہوتی ہے امیر المومنین کی، سید الشہداء کی، یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ آپ کو نہ جانے کہاں سے غیب سے تحفہ ملا ہے. لوگ مر گئے نمازیں پڑھ پڑھ کے اس تحفے کو حاصل نہیں کر سکے. میں نماز کی توہین نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بڑے جتن کیے. کیا مطلب جتن کیے؟ اب یہ مجمع عجیب سا کہیں اور نہ چلا جائے. مطلب یہ کہ لوگ چاہ رہے تھے کسی اور طریقے سے اس مقام تک پہنچ جائیں. خدا نے وہ چیز محبت علی ابن ابی طالب کے ذریعے عبادتوں میں رکھی تھی، عبادتوں میں فقط نہیں رکھی تھی. میرے جملے کا مطلب یہ تھا. کا ضمہ ضمن شدیدہ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھا. یعنی میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کا ہاتھ جناب امیر کے سینے پر آنا چاہیے تھا. یہ علی کا ہاتھ آپ کے سینے پر کیا کر رہا ہے؟ رسول خدا جواب دیں گے مجھے دست علی ابن ابی طالب سے سکون ملتا. یہی ہاتھ تو تھا جس نے بدر میں مجھے بچایا، احد میں بچایا، شب ہجرت بچایا، خیبر اور خندق میں بچایا. یہی ہاتھ تھا جس نے مجھے 2 وقت کی روٹی کھلانے کی خاطر یہودیوں کے باغ میں جا کر مزدوری کی. تاریخ میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جس نے رسول خدا کے گھر میں کھانا پہنچانے کی خاطر مزدوری کی ہو اور وہ جو مزدوری ملی وہ گھر لے کر نہیں گئے، رسول خدا کو دی. لہٰذا یہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. سینے پر رکھا آپ نے، کہا یا علی لعن اللہ عبدا ابقى عن سیدہ. اور یہی 3 جملے رسول خدا نے دہرائے صبح کی نماز کے بعد. یا رسول اللہ کوئی تعقیب پڑھ لیجئے، کوئی دعا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمدللہ ہے. جب سورج نکل آئے اس کے بعد یہ کام کیجیے گا. نماز صبح کے بعد سے لے کر سورج نکلنے وقت عبادت کے لیے یا رسول اللہ، دعاؤں کے لیے. یا آپ علی بن ابی طالب کا ہاتھ رکھ کے 3 جملے کہے آپ نے، یہ تو کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تو کوئی تسبیح نہیں ہے، یہ تو کوئی تحلیل نہیں ہے. اور یہ محال ہے رسول خدا سے کہ بہتر تسبیح کو چھوڑ کر ادنا تسبیح کریں، ہے نا. اگر اس وقت دوپہر کے اس وقت 3 بج رہے ہیں فرض کیجئے تقریباً، اور اس وقت ہے کہ بہترین عمل یہ کہ سبحان اللہ ہے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا کوئی اور کام کریں. اگر کوئی اور کام کر رہے ہیں رسول خدا تو آپ کو یہ کشف کرنا پڑے گا، یہ نکالنا پڑے گا کہ اس وقت اس تسبیح سے بہتر یہ کام تھا. یعنی رسول خدا کو مسجد کے سامنے، تمام مسلمانوں کے سامنے رسول خدا نے اپنے ذکر کو، تسبیح، تقدیس، تحلیل کو چھوڑ کر، سورج نکلنے سے پہلے کی عبادتوں کو چھوڑ کر، دعاؤں کو چھوڑ کر فضیلت علی بن ابی طالب کو بیان کیا. توجہ فرمائیے. اور پھر اس کے بعد کہا اے علی، ہاتھ یہاں پر سینے پر اور زور سے بھینچا ہوا ہے. آپ توجہ فرمائیے نا، بھینچ کے رسول خدا کا جی نہیں بھر رہا، سینے پر ہاتھ رکھا ہے. کیا محبت ہے رسول خدا کی علی بن ابی طالب کے ساتھ، کیونکہ مظلومیت کو دیکھتے ہیں علی بن ابی طالب کی. کہا کہ یہ 3 جملے دہرائے کہ جو دمبا، جو گوسفند اپنے چرواہے کو چھوڑ کر بھاگ جائے اس پر لعنت، جو اپنے ماں باپ کا آنکھ ہو جائے اس پر لعنت، اور جو اپنے ماں باپ کا آنکھ ہو جائے اس پر لعنت. یہ تمام 3 کی 3 لعنتیں بتائیں. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا اے علی انا وانت ابوا هذه الامه. اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، تو لہٰذا جو اپنے باپ کا آنکھ ہو جائے اس پر لعنت، جو میرا اور تمہارا آنکھ ہو جائے اس پر لعنت. کہا اے علی میں اور تم اس امت کے اسی طرح رکھوالے ہیں جس طرح ایک چرواہا گوسفندوں کے ریوڑ کا رکھوالی کرتا ہے. اگر گوسفند دمبا وہاں سے بھاگ جائے تو پھر بھیڑیا اسے کھا لے گا. یہ میں تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. کہا کہ دیکھو جس طرح سے کوئی دمبا، کوئی گوسفند اپنے مالک کو، چرواہے کو چھوڑ کر بھاگ جائے تو بھیڑیا اسے چیر پھاڑ کے کھا لیتا ہے، لہٰذا اس پر لعنت. لہٰذا جو تم کو چھوڑ کر جائے اس امت سے اس پر لعنت. فرمائے دیکھو ہم اور تم اس امت کے سید و سردار اور آقا ہیں، لہٰذا جو تم کو چھوڑ کر چلا جائے اسی غلام کی طرح تو اس پر لعنت. آپ دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السید الاکبر والسید الاصغر. یہ جو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں کہا جاتا ہے نا چھوٹے حضرت بڑے حضرت، یہ ہمارے امام حسین اور مولا عباس کے لیے کہا جاتا ہے. دعائے ندبہ میں رسول خدا اور امیر المومنین کے لیے کہا گیا السید الاکبر والسید الاصغر. بڑے آقا چھوٹے آقا، بڑے حضرت چھوٹے حضرت. فرمایا دیکھو میں اور تم اس امت کے آقا ہیں اور یہ امت پوری ہماری غلام ہے. جس طرح سے غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے اس پر لعنت ہے، لہٰذا جو تمہیں چھوڑ کر چلا جائے اس پر لعنت. رسول خدا نے جب 3 جملے کہے تو مسجد میں سے کہیں سے آواز آئی آمین. رسول خدا نے کہا تم کہو آمین.
تو جناب امیر جب بھی کہتے تھے آمین ایک اور آواز آتی تھی. 3 جملے ختم ہوئے, 3 دفعہ ہر جملے کے بعد آمین کہا گیا, ہر جملے کے بعد 1 دفعہ. تو میں نے پوچھا جناب امیر فرما رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے سامنے اور مسجد میں لوگ جمع ہیں, کہا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کس کی تھی؟ کہا علی جب تم آمین کہتے تھے نا تو جبرائیل اور میکائیل بھی تمہارے ساتھ آمین کہتے تھے. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول خدا محبت کی بات بتانا ہے جناب امیر کی. بات ہماری ہو رہی تھی بینات کے سلسلے میں, تو یہ تو رسول خدا نے بتا دیا کہ محبت مجھے ایسی ہے. اب ذات امیر المومنین کی خوبصورتیوں کو آپ کیا کہیے گا؟ خوب توجہ فرمائیے, ذرا سا خشک بات ہوگی اور ذرا سی باریک بات بھی ہے لیکن آسان بات ہے. بھائی تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں خدا سے محبت ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, قرآن کی آیت آل عمران کی آپ کے سامنے. اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول خدا نے فرمایا میری پیروی کرو, جو میں کام کر رہا ہوں وہ کرو. اب محبت الہی کی دلیل کیا ہے؟ خدا نے جنت خلق کی مسلمانوں کے لیے کہ جو نیک انسان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. آپ کو جنت سے محبت ہے. خدا نے میکائیل جبرائیل اسرائیل کو خلق کیا, خدا کے مقرب فرشتے ہیں, آپ احترام کرتے ہیں. خدا نے خلق کیا, خدا نے انبیاء کو خلق کیا, خدا نے جن بزرگوں کو جو مقامات دیے آپ ان تمام بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. آپ رسول خدا سے محبت کرتے ہیں کیونکہ رسول خدا کو خدا نے رسالت دی. آپ قرآن کا احترام کرتے ہیں کیونکہ قرآن خدا کی کتاب ہے. تو یہ محبت کے تمام مظہر ہیں کہ نہیں ہیں جن کے ذریعے آپ کی محبت کا ثبوت ملتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اگر کسی ذات میں ایسی خوبصورتی ہو کہ وہ حالت رکوع میں ہو اور فقیر آئے اور وہ اسے صدقہ دے دے, آیت اتر آئے, تب بھی آپ کے دل میں محبت نہیں آ رہی؟ کیا مطلب؟ نماز صبح سے محبت تھی, خدا کی نماز ہے. نماز جمعہ سے محبت تھی, خدا کی نماز ہے. قرآن سے محبت تھی, خدا کا قرآن ہے. جس چیز کے بارے میں خدا نے آیتیں اتاری اس سے آپ کو محبت ہو گئی, اگر نہیں ہے تو کیجئے. یہ جب علی بن ابی طالب کے بارے میں آیتیں اتر رہی ہیں تو یا تو آپ آیت کے معنی کو بدل رہے ہیں اور یا تو آپ دیکھنے کے باوجود بھی محبت نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حب علی بن ابی طالب محبت خدا کا امتحان ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو خدا نے کہا میں اس کو مانوں گا, جو خدا نے کہا میں اس سے محبت کروں گا, تو علی بن ابی طالب کے ہر عمل پر خدا آیت نازل کر رہا ہے. اور جنگ خندق میں الگ انداز سے علی بن ابی طالب کے بارے میں گفتگو فرمائی, جنگ خیبر میں الگ انداز سے گفتگو فرمائی. بھائی جس سے اللہ محبت کرے گا امت اس سے محبت کرے. فرمایا کل اس کو علم دوں گا. نہیں, آپ کرار و غیر فرار پہ خوش ہوتے ہیں تو ذرا سا آپ ادھر سے ہٹیے, ذہن کو اپنے منفی چیز کی طرف مت لے کے جائیے, آپ ذرا مثبت چیز کی طرف. اب ماشاءاللہ سے آپ لوگ جانتے ہیں مجھے یہ منفی اور مثبت میں کس معنوں میں کہہ رہا ہوں. الحمدللہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے, آپ سمجھ گئے بات کہ کرار جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا. یعنی منفی مطلب وہ صفتیں جو ابھی تک تھیں, حملہ نہیں کر پا رہے تھے لوگ, یہ منفی چیز ہے. جم کے ڈٹ کے جنگ نہیں کر پا رہے تھے لوگ, یہ منفی چیز ہے. کہا کہ جو کرار ہوگا اور جم کے ڈٹ کے مقابلہ کرے گا. یہ جملہ اتنا اہم نہیں ہے, اس سے اہم جملہ یہ ہے یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ. یحب اللہ و رسولہ, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی وجود میں, کسی انسان میں اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مرکز ہو؟ آپ حجر اسود کو چومنے کے لیے کسی کی ناک کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے, کسی کی پیشانی پہ چوٹ لگ جاتی ہے, کسی کو موچ آ جاتی ہے, تمام بھیڑ کو چیر کر مسلمان چاہتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دے دیں. کیوں؟ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے تھے. میزاب رحمت کے سامنے ایک عجیب ازدحام ہوتا ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو جائیں بارش میں, پانی جو گرے ہم پر گرے. اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں.
خانہ کعبہ کے گرد طواف آپ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. مسجد حرام سے آپ کو محبت ہے، مسجد نبوی سے محبت ہے، مسجد نبوی سے محبت، مسجد حرام سے محبت، خانہ کعبہ سے محبت، حجر اسود سے محبت، مقام ابراہیم سے محبت. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کوئی نفس رسول نہیں ہے. ایک چیز ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے لیکن مد مقابل آپ سے محبت نہیں کرتا، یا محبت طرفینی ہے. اگر علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں. دوسری خصوصیت یہ کہ رسول کے تمام کمالات اور تمام فضائل ذات علی ابن ابی طالب سے ظاہر ہوں گے. تو آپ نے توجہ کی کہ وجود علی ابن ابی طالب میں حسن کتنا زیادہ ہے، خوبصورتی کتنی زیادہ ہے. آپ کو گلاب کا پھول دیکھ کر آپ لپکتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں. یہ علی ابن ابی طالب کے کردار کی خوبصورتیاں دیکھ کر آپ خدا کی تعریف کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو دیکھ کر ایک دفعہ انسان محبت کیوں نہیں کر پاتا علی ابن ابی طالب سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا نے وجہ بتائی، اس سوال کی میرے جواب دیا. یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. منافق تم سے محبت کر نہیں سکتا، مومن تم سے بغض رکھ نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ جناب سیدہ کو دیکھیے، جس طرح سے خطبے میں بی بی نے ارشاد فرمایا. میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں تو بات ہو رہی تھی بینات کی، پھر بینات سے آئی کہ بینات میں خوبصورتی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یا بینات صرف نام ہے، ایک حقیقت کا اپنے مقام پر ہے، ہمیں اس سے محبت نہیں ہے. بینات ایسے ہوں کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں. قرآن واحد کتاب ہے کہ جس کو لوگ حفظ بھی کرتے ہیں، ترنم کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، اور خود قرآن کی تلاوتوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا. خوبصورتی ہے نا قرآن میں. کون قاری پڑھ رہا ہوتا ہے؟ وہ قاری سلمان فارسی ہوتا ہے کیا؟ ابو ذر ہوتا ہے؟ رسول خدا کا کوئی بڑا صحابی ہوتا ہے؟ نہیں. بعض دفعہ تو قاریوں میں فسق کی علامتیں بھی نمودار ہو چکی ہوتی ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، ہندو ہے اس سے قرآن سنا مسلمان ہو گیا، عیسائی نے قرآن سنا مسلمان ہو گیا. یہ ہیں واقعات، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ واقعات ہیں. کسی نے قرآن اٹھایا، ترجمہ پڑھا، عربی سیکھی، قرآن پڑھا، عجیب آیتیں، مسلمان ہو گیا. خوبصورتی ہے نا قرآن میں. تو جو کل قرآن ہے اس میں کتنی خوبصورتی ہوگی کہ جو علی مع القرآن والقرآن مع علی. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیماری، خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور. ان کی آنکھیں نابینا نہیں ہیں، ان کے دل نابینا ہیں جو ان کے سینوں میں ہے. دل کی بیماری سبب بنتی ہے کہ انسان کسی کی خوبصورتی کو نہ دیکھ سکے. یہ بغض ہے جو سبب بنتا ہے کہ انسان علی بن ابی طالب کی خوبصورتی کو نہ دیکھ سکے. یہاں تک بات ہو گئی. اب خوبصورتی علی بن ابی طالب کو کتنی عطا کی خدا نے. بھائی عیسیٰ کو جو بینات دیے ان کی خوبصورتی عیسیٰ کی رسالت کی حد تک تھی. موسیٰ کو جو بینات دیے ان کی خوبصورتی موسیٰ کی رسالت کی حد تک تھی. رسول خدا کو جو بینات دیے ان کی خوبصورتی صبح قیامت تک ہونی چاہیے، کیونکہ رسول خدا کے بینات کے ذریعے آپ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جب جائیں گے تو ہم فیہا خالدون ہے. یعنی رسول خدا کے جو بینات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی ان کی خوبصورتی. اور رسول خدا مسلسل بیان فرماتے رہے کہ مومنین کے، مسلمانوں کے دل سے جناب امیر کے بغض کو نکالا جا سکے. اب اس سے بڑھ کر رسول خدا کیا فرمائیں کہ علی کی ایک ضربت جو عمرو بن عبد ود کے سر پر لگی، یہ میری امت کی قیامت تک کی عبادتوں سے افضل ہے. ہر انسان میں، ہر مسلمان میں، ہر مومن میں جو اس کی روح میں خوبصورتی آتی ہے وہ عبادت کے بلبوتے پر آتی ہے. اگر تم متقی ہو، میرے ساتھ جنگ خندق کے میدان میں آئے ہو، تم متقی ہو، عبادتیں اگر خود کرتے ہو تو اس پر ناز کرتے ہو، اور جو تم سے اچھی عبادتیں کرے اس سے تم کو خود بخود محبت ہوتی ہے، ہو جانی چاہیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے معیار عبادت الہی کو بتانا ہے. اگر تم یہی محمد مصطفیٰ کی بات نہیں سمجھے کہ انسان کی ذات میں خوبصورتی روپے پیسے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عبادت کی بنیاد پر ہے، اب بتاؤ میں اس سے بڑا جملہ کیا کہوں. جب جا رہے تھے تو کہا کل ایمان، اور آ رہے تھے تو تمہاری عبادتوں کو کنارے پہ لگایا. علی کی عبادتوں کو کہا اگر تم مومن ہو تو کل ایمان سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اگر عبادتوں سے محبت کرتے ہو تو اس کی ضربت سے محبت کیوں نہیں ہے، جس کی ضربت ایک طرف، ثقلین کی عبادت ایک طرف.
اب میں ایک جملہ جناب سیدہ کے خطبے سے لوں گا اور بات کو ختم مسلسل کئی دفعہ پڑھا میں نے. بی بی فرمایا ما الذی نقم من ابی الحسن، یہ سبب کیا ہے کہ تم ابو الحسن علی ابن ابی طالب کی نفرت کو دلوں میں لے کر بیٹھے ہو؟ بی بی کو بھی اس بات پر تعجب ہے، کس بات پر تم، جو میں نے پہلے دن کی دوسرے دن کی مجلس میں عرض کیا، جسٹیفیکیشن، جواز، اجازت کیا چیز دیتی ہے آپ کو کہ آپ مولا علی سے بغض رکھیں؟ کیا خرابی ہے وہ بتائیے، ہم بھی تو مانیں آپ کی بات، ہم بھی تو سنیں. بی بی یہی فرمانی ما الذی تقوم من ابی الحسن، یہ تم ابو الحسن کی نفرت کو اپنے دلوں میں کیوں رکھے ہوئے ہو؟ قرآن کا سب سے زیادہ علم علی کے پاس، عبادت سب سے زیادہ بہترین علی کے پاس، ہمیشہ اپنے آپ کو علی نے جان جوکھوں میں ڈالا تمہاری خاطر، رسول کی جان کو علی نے بچایا. اگر تمہارا محبوب رسول ہے، اگر تمہارا معشوق رسول ہے، اگر تم رسول کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہو، تو تمہارے رسول کو علی ابن ابی طالب نے بچایا ہے. یہ وجہ کیا ہے علی ابن ابی طالب سے نفرت کی؟ تو جناب سیدہ نے جب یہ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب سے بغض کی وجہ کیا ہے، اس کے بعد یہ نہیں، یہ فرما سکتی تھی بی بی، کیا فرما سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ علی کی ذات میں نعوذ باللہ خاکم بدہن نستجیر باللہ، ہاں علی نے مال جمع کر لیا تھا 6 مہینے کے لیے تو شاید اس وجہ سے ہو، تو ٹھیک ہے علی آئندہ نہیں کریں گے، بقیہ تو فضیلتیں ہیں نا، شاید یہ کوئی کہے. سمجھ رہے ہیں نوجوان بچے، کہیں غلط رستے پر نہ چلے جائیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب انسان کسی کی شخصیت کی تصویر کو کھینچتا ہے تو امکانی اور ممکنہ اور پاسبل برائیاں بتاتا ہے. دیکھو شاید تم اس وجہ سے ناراض ہو، وہ ایک دفعہ ہوا تھا نا، پھر تو نہیں ہوا. بی بی نے جب یہ خوب توجہ کریں مجمع پورا، آپ خوب غور سے سنیں نوجوان بچے، بی بی نے جب کہا تم ابو الحسن کی نفرت کو دل میں لے کر بیٹھے کیوں ہو، تو پھر جتنی بھی چیزیں گنوائیں وہ نفرت کا سبب نہیں بن سکتی، محبت کا سبب ہیں. یعنی بی بی فرما رہی ہیں کہ جو ابو الحسن میں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تم نفرت کرتے ہو وہ محبت کا سبب ہیں. تمہارے دل میں جو نفرت ہے اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں کوئی بیماری ہے. ابو الحسن کی ذات ہر عیب سے مبرہ ہے. لہذا کیا فرمایا؟ نقم منہ واللہ، خدا کی قسم تم اس لیے نفرت کرتے ہو، دل میں تمہارے اس لیے اس کے خلاف غلط جذبات ہیں، ناگواری ہے، تمہیں اس لیے علی اچھے نہیں لگتے. قلت و مبالات ہی لحتف ہی، میں نے پہلے بھی پڑھا، دوبارہ سن لیجئے، کہ کیونکہ علی موت سے نہیں ڈرتا، خود موت سے نہیں ڈرتا. بہادر چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو چلے وہ بھی بہادر ہو. اچھا وَتَبَحُّرِهِ فِي کتاب اللہ، تم سب سے زیادہ علی قرآن کو جانتا ہے، لہٰذا اگر علی آ گئے تو مولانا کی دال نہیں گلے گی. مولانا اپنی تفسیر پیش کریں گے، علی اپنی تفسیر پیش کریں گے. اچھا مولانا اپنی تفسیر کو ثابت نہیں کر پائیں گے، ثابت علی ابن ابی طالب اپنی تفسیر کو کر پائیں گے، لہٰذا سارے تفسیر کے درس بند ہو جائیں گے. امام علی علیہ السلام کے بارے میں مدینہ کے جو مسجد نبوی کا امام تھا اس نے متوکل کو خط لکھا، اگر اپنی حکومت کو بچانا چاہتے ہو تو علی نقی کو فوراً سامرہ بلاؤ، یہ بغاوت پہ تیار ہے. تاریخ گواہ ہے، یہ امام معصوم کی شان نہیں ہے کہ چھپ کر وار کرے. مسلم نقی کا واقعہ آپ کو یاد ہے، خیر بہرحال. تو کیا یہ میں جو واقعہ کیوں سنایا سن لیجئے. تو خط لکھا، متوکل پریشان ہو گیا. اچھا بنو عباس کے خلاف ہمارے کسی امام نے نہ بنو امیہ نہ بنو عباس کے خلاف کسی امام نے کوئی سیاسی جد و جہد نہیں کی. سیاسی جد و جہد اپنی لٹرل میننگز میں، یعنی باقاعدہ یہ اصطلاح جو ہے کہیں تاریخ میں ثبوت نہیں ہے کہ پولیٹیکل کوئی جد و جہد کی ہو بنو عباس کے خلاف. اب یہ میرا ایک دعویٰ ہے، دلیل اس کی بعد میں کبھی، لیکن یہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خود اہل بیت کے نام پر آئے تھے. وجہ کیا تھی؟ پھر مسجد نبوی کے امام نے کیوں لکھا کہ بلاؤ علی نقی کو، بلاؤ سامرہ، یہ تمہاری حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب رسول کا بیٹا موجود ہے تو کوئی مسجد نبوی کے امام سے استخارہ دکھوائے گا؟ کوئی کہے گا نمک پر دعا پڑھ دیجئے میری بچی بیمار ہے. کوئی کہے گا میری یہاں اولاد نہیں ہو رہی، ذرا شکر پر دعا پڑھ کے پھونک دیجئے. کوئی کہے گا یہ اپنا رسول اللہ آپ کوئی مسجد کے امام کے پاس جائے گا کہ ہمارے گھر میں مشکل ہے آپ یہ کام کر دیجئے. کوئی مسجد کے امام کے گھر جائے گا، سرکار آپ ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرمائیے، 2 لقمے پانی کے پی لیجئے، برکت آ جائے گی. اچھا کوئی کہے گا مسجد نبوی کے امام سے اپنی ابا کا ٹکڑا دے دیجئے، ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، فریم کروا کے برکتیں آئیں گی. کوئی نہیں آئے گا. دکان مان پڑ چکی ہے، سب جا رہے ہیں رسول کے بیٹے کے پاس.
اخلاق کردار یہ ہے صاحب. آئمہ کبھی حکومتوں کی سپورٹ پر اوپر نہیں آئے, یہ نور الہی ہے جو ان کے وجود میں تابندگی دکھاتا ہے. لہذا یہ آپ توجہ فرمائیے اس بات پر کہ علی ابن ابی طالب کو جو خصوصیت تھی, جو خوبیاں تھیں, رسول خدا نے ہر وہ چیز بتا دی. جناب سیدہ بیان فرما رہی ہیں. لہٰذا لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نے لا کر بٹھا دیا تو ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا, جبکہ امام کسی سے ٹکرانے کے لیے نہیں آئے. امام اس مرحلے پر لے جانے کے لیے آئے ہیں کہ تم امام کی روح سے ٹکرانے کے بجائے اس میں فنا ہو جاؤ, آ کر امام سے جڑو تو صحیح, پھر دیکھو امام تمہیں کیا چیزیں عطا فرماتے ہیں. یہی سبب ہے کہ ہم کو غیبت کبریٰ میں حضرت حجت سے شدید دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمارے مومنین سمجھتے ہیں کہ وہ مولانا, وہ علامہ, وہ فلاں صاحب, وہ مرجع تقلید ہمارے مسائل کو حل کرے گا. ایک حد تک انسان, علماء, مراجع, بزرگان, ذاکرین, خطبہ, ائمہ مساجد آپ کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں, لیکن جو غیب میں آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں وہی حل کر سکتا ہے کہ جس کی غیب پر حکمرانی ہے, اور وہ ہے حجت ابن الحسن. اس بات لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ کتنی شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے. جناب سیدہ فرما رہی ہیں کتاب کو تم سے زیادہ جانتا ہے, موت سے ڈرتا نہیں ہے, خدا کے راستے میں وہ اس طرح سے بپھر کر آتا ہے کہ پھر اس کے بعد علی بن ابی طالب خصوصیت ہے لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم. ملامت کرنے والے کی ملامت علی کو رائے حق پر چلنے سے نہیں روک سکتی. یہ بی بی نے فرمایا. درود بھیجے محمد آل محمد. لہٰذا اب آخری جملے اور آج کی تقریر کا نچوڑ کہ خدا نے کہا اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت کو بینات, خوبصورتی, دلکشی, دل فریبی عطا کی اہل بیت کی شخصیت میں. ایسی دل فریبی کہ زینت شخصیت رسول خدا پنجتن ہے. آپ علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی کو رسول کی زینت قرار نہیں دے سکتے, حسن حسین کے علاوہ کسی کو رسول کی زینت قرار نہیں دے سکتے. یعنی سیدہ کا گھر اگر نہ ہو رسول کی شخصیت کو زینت کوئی نہیں دے سکتا. اب آئیے ہم کو حکم کیا دیا گیا. فرماتے ہیں مولا لا يقبل اللہ عملا من عبادہ الا بمعرفتنا. خدا اپنے کسی بندے کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا مگر یہ کہ جب تک وہ ہماری شناخت اور پہچان نہ رکھے. خوب توجہ کیجئے, اہل بیت کی معرفت عبادتوں کے قبول کرنے کا سبب ہے. جب اہل بیت کی معرفت عبادت کو قبول کرنے کا سبب ہے, معرفت کا مطلب کیا؟ یعنی مسلسل اہل بیت کی محبت کی طرف جائیے, مسلسل اپنی شناخت کو بڑھائیے. زیارت میں کیا ملتا ہے؟ منظارہ, امام رضا کے بارے میں, منظارہ عارفاً بحق, جو معرفت رکھ کر زیارت کرے حضرت رضا کی. منظارہ عارفاً بحقہا, جو بی بی معصومہ کی زیارت کرے بی بی معصومہ کے حق کی معرفت رکھ کر. منظارہ ائمہ کے بارے میں, امیر المومنین کے بارے میں, کہ جو زیارت کرے امیر المومنین کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے, جو زیارت کرے سید الشہداء کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے. ایک زائر ہے جو محبت میں جا رہا ہے, ایک زائر ہے جو فرزند رسول سمجھ رہا ہے, ثواب ملے گا, حاجتیں پوری ہوں گی, روح پر اچھا اثر آئے گا. لیکن ایک زائر ہے کہ جہاں معرفت کی بات ہو رہی ہے, جو میں نے پہلی مجلس میں آپ سے بات کی تھی اور دوسری مجلس میں, کہ جانور بھی امام سے محبت کرتا ہے, تو محبت آپ کو وہ کرنی ہے جس کا مطالبہ آپ سے کیا گیا ہے. وہ کیا محبت ہے؟ معرفت کے ساتھ, عارفاً بحق ہی. اس عارف ہونے کا, معرفت رکھنے کا حق کیا ہے؟ شناخت رکھو, پہچان رکھو. یہ حق وہ ہے. بس آخری مراحل گفتگو کے مصائب کی طرف آؤں گا. یہ حق یہ ہے کہ امام کی معرفت رکھو. کیا مطلب؟ کہ کس کے بیٹے تھے, ماں کا نام کیا تھا, باپ کا نام کیا تھا, تاریخ ولادت کیا تھی, تاریخ شہادت کیا تھی, یہ ہر ایک کو پتہ ہے, ہر مورخ کو پتہ ہے. عارفاً بحقی کا مطلب اگر آپ کو سمجھنا ہے تو مجھے اجازت دیں, 5 10 12 منٹ زیادہ ہو جائیں آپ سے بہت, میں بہرحال کم آوازیں آئی ہیں لیکن میں کیا کروں, اب اجازت دیجیے. عمرو بن حمق خزائی آتا ہے جناب امیر کے پاس, مولا کے ان 10 15 20 خالص صحابیوں میں سے, اور اس کی زوجہ بھی بڑی مومنہ خاتون, اسی طرح سے مولا کی چاہنے والی. مولا جب شہید ہو گئے
تو اس کے شوہر کا سر دشمنوں نے کاٹا علی بن ابی طالب کی محبت کے جرم میں، اور گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے خیمے میں گھر میں، اور شوہر کا سر بیوی کی گود میں پھینک کر گئے. یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے سرکار. خیر وہاں پر کیا واقعہ ہوا وہ لکھا ہے علماء نے تاریخ میں. یہ عمرو بن حمق خزائی آتا ہے اور مولا سے کہتا ہے مولا یہ حدیث آپ پہلے سن چکے ہیں 10 دفعہ، اگر آپ میری یہ ذمہ داری عائد کر دیں کہ میں بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دوں اور بڑے بڑے متلاطم گہرے سمندروں کو خالی کر دوں، یہاں تک کہ آج کا دن آئے وفی یدی سیفی ھذا، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، یحز بہ عدوک، آپ کے دشمن کو میں پیچھے دھکے دوں، صفین جمل نہروان جنگیں ہو رہی ہیں، آپ کے دشمن کو پیچھے دھکے دوں، یعلو بہ کعبک و یفرج بہ حجتک، آپ کے فضائل کو آشکار کروں، آپ کے فضائل کو نشر کروں، پھیلاؤں دنیا میں، آپ کی دلیل کو امامت کو واضح کروں. ما ظننت انی ادیت من حقک الذی یجب لک علی، اس کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں نے آپ کا رتی برابر حق ادا کیا ہو. یہ ہے عارفاً بحق، یعنی امام کا حق آپ کبھی ادا نہیں کر سکتے. جب مولانا ادا نہیں کر سکتے تو پہچانے کیسے؟ ہاں اب اس کو سمجھیے، مطلب یہ کہ جو امام کہیں وہ حق ان کے پاس ہے، ان کی طرف سے آتا ہے، ان تک جاتا ہے. والحق معکم وفیکم والیکم، حق آپ سے نکل کر آتا ہے، آپ کی طرف لوٹتا ہے، آپ کی ذات حق، آپ کے اعمال حق، آپ کے افعال حق، آپ کے اقوال حق صرف آپ کے پاس ہے. اور اس کے بعد زیارت جامع کبیرہ کے آخری جملے جہاں پر حق کے بارے میں شرح دی گئی اور تشریح کی گئی اور گفتگو کی گئی. جب آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں تو آخری جملے میں آپ اگر کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار اللہم بحق کے ان ائمہ کے حق کا واسطہ دیتا ہوں تجھے، من ائتمنکم علی سرہ واسترعاکم امر خلقہ، اے ائمہ معصومین میں اس خدا سے گفتگو کر رہا ہوں جس نے اپنی مخلوق کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ کو سونپی، مخلوق کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ کو سونپی. وَأَتَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّهِ، اس خدا کے ذریعے میں آپ سے بات کرتا ہوں. اے ائمہ معصومین میں اس خدا کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، اس حق کے ذریعے اس خدا کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس نے اپنے رازوں کا امانت دار آپ کو بنایا. لَمَّا اسْتَوْحَبْتُمْ ذُنُوبِي وَكُنْتُمْ شُفَعَائِي، جب آپ قیامت میں میرے گناہوں کو خدا سے تحفے کے طور پر اپنی ملکیت میں لیں. عجیب جملہ نہیں ہے؟ سچے شیعہ کے گناہوں کو امام قیامت میں اپنی ملکیت میں لیں گے. وَكُنْتُمْ شُفَعَائِي، اور آپ میرے شفیع ہیں قیامت کے دن. تو مولا یہ نہیں کہا جا رہا میرے گناہوں کو معاف فرمائیے گا، یہ نہیں کہا جا رہا. فرمایا فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ، تو میں آپ کا اطاعت گزار ہوں. بھئی اگر اطاعت گزار ہو تو گناہ کیسے ہوں گے تمہارے؟ اور اطاعت گزار نہیں ہو، گناہ گار ہو، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اطاعت گزار ہوں؟ یہ تو جملہ وہ کہے کہ جس کے گناہ نہ ہوں بالکل بھی، سلمان کہیں، ابو ذر کہیں، وہ کہیں کہ میں مطیع ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گناہ جب ائمہ آپ اپنی ملکیت میں لیجئے گا تو میرے گناہ معاف فرمائیے گا. نہیں، یہ جملہ نہیں ہے. فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ کہا جا رہا ہے میں آپ کا اطاعت گزار ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مومن میں اتنا دل گردہ ہو، اتنا جگر ہو کہ اگر امام یہ فرما دیں کہ جا چلا جا جہنم میں، تو وہاں امام سے بحث نہ کرے، سر جھکا کر جہنم کی طرف چلنے لگے. اور اگر امام کہیں جنت میں تو سر جھکا کر خوشی خوشی جنت کی طرف چلے. میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بچہ سمجھے کہ امام کہیں گے جہنم میں جاؤ اپنے چاہنے والے سے. سمجھیے بات کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. کیا مطلب یہ کہ اپنی گلی میں جس کو دیکھتے تھے بڑا گناہگار انسان تھا، اگر قیامت میں اس کو دیکھیں کہ امام نے اس سے کہا جنت میں چلے جاؤ، تو دل میں رتی برابر کدورت نہ آئے کہ امام نے اس کو کیوں جنت میں بھیج دیا. فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک قافلے میں ساتھ گئے، جتنی دعائیں آپ نے مانگی پوری ہو گئیں، ہماری ایک بھی دعا پوری نہیں ہوئی. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ ہم کربلا نہیں جائیں گے، ہم نجف نہیں جائیں گے، ان کی دعا پوری ہو گئی، ہماری پوری نہیں ہو رہی. فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ، میری محبت کل بھی ویسی تھی جیسی آج ہے اور ویسے ہی رہے گی. پوری کائنات کی حاجتوں کو آپ پورا کر دیں، میری حاجتوں کو پورا نہ کریں، محبت میں کمی نہیں آئے گی. فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ، لہٰذا اس مرحلے پر معرفت کے ساتھ پروردگار عالم چاہتا ہے عبادت کریں. اور جناب سیدہ، یہ ایک روایت کے مطابق جو آج کی تاریخ ہے، کہ یعنی کل کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق اب بی بی سیدہ آہستہ آہستہ چلنے کی، بی بی کے بدن میں رمق نہیں رہی. دیکھیے گھر کے کام کاج ہیں،
زخمی بازو ہے، زخمی پہلو ہے. کوفے میں راوی آتا ہے، امام صادق کوفے میں تشریف فرما ہے. شاگرد آیا، امام کے سامنے ایک تشتری تھی، رکابی تھی، اس میں خرما تھے، کھجور تھے. امام نے کھجور تناول فرمائے. جب صحابی آیا کہا کہ تم بھی ان کھجوروں میں سے کھاؤ. کیا کیا میں نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ جی نہیں چاہ رہا. وجہ؟ کہا جب آ رہا تھا نا آپ کے پاس تو گلی میں ایک عورت کو ٹھوکر لگی، وہ گری. اچھا، جب انسان کو وہ تکلیف ہو نا جو کسی بڑے اس کے چاہنے والے کو ہوئی تھی تو اس کو وہ چاہنے والا یاد آتا ہے نا. مثال کے طور کسی کا فرض کیجئے کہ والدہ کو فلاں تکلیف تھی، اس شخص کو بھی ہوئی تو ماں یاد آتی ہے. فرض کیجئے کہ باپ کو یہ تکلیف تھی تو اس کو باپ یاد آتا ہے. یہ عورت جب گری زمین پر، ٹھوکر لگی، نہ جانے کس کیفیت میں تھی کہ اس نے بی بی سیدہ پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ان پر لعنت بھیجی. کہ اپنا رسول اللہ کارندے آئے فوجی اور اس کو اٹھا کر لے گئے. جیسے ہی امام صادق نے جملہ سنا، رکابی ہٹائی، اپنے الفاظ میں بتاؤں، کہا کھڑے ہو جاؤ. کہاں یا اپنا رسول اللہ؟ کہا چلو مسجد کوفہ میں. مسجد کوفہ میں امام گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئے. راوی کہتا ہے کہ امام سجدے میں گئے، کیا دعائیں مانگ رہے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک دفعہ جب امام کو بتایا گیا کہ مولا اس عورت کو چھوڑ دیا گیا، امام نے سجدے سے سر اٹھایا. بڑی عزت کے ساتھ اسے گھر بھیجا گیا اور حاکم کی طرف سے، گورنر کی طرف سے اسے اشرفیوں کی تھیلی بھی دی گئی. اس نے حاکم کے پیسے لینے سے انکار کر دیا. راوی نے کہا یا ابن رسول اللہ بڑی غریب عورت تھی لیکن حاکم کے پیسے لینے سے انکار کر دیا. امام صادق نے اس کے لیے دعا کی اور لگتا یہ کہ اس کے لیے کچھ پیسے بھجوائے. اب آپ سمجھے جب یہ عورت ٹھوکر کھا کر زمین پر گری، اس کو بی بی یاد آئیں. امام صادق نے جب یہ جملہ سنا نا تو ایک دفعہ رکابی جو تشتری تھی خرمے کی وہ ہٹا دی. صحابی کہہ رہے میں کیسے کھاؤں خرما، رطب کیسے کھاؤں؟ امام نے جیسے واقعہ سنا اور فوراً مسجد کوفہ گئے اور اس وقت تک دعا کرتے رہے کہ جب تک اس عورت کو نہیں چھوڑا گیا. یعنی ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام موجود ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام 4 یا 5 برس کے ہیں. نویں امام نے زمین پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے، گفتگو بند، لب سلے ہوئے. امام محمد تقی خاموش، 5-6 برس کا سن. کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہا بابا جان مجھے فاطمہ زہرا یاد آ رہی ہیں کہ ہماری جدہ پر لوگوں نے کیا ظلم کیا. امام موسیٰ کاظم کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری دادی صدیقہ شہیدہ تھی. اب اس سے آگے جو ائمہ نے روایات میں بتلایا ہے، کیا بتائے انسان اور کس طرح سے اس بات کو بیان کرے کہ جو بازو پر ورم کی بارے میں میں نے کل آپ کو سید محمد فیروز آبادی کا واقعہ بتایا تھا نا کہ جب انہوں نے بی بی سیدہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا لوگوں نے مولا کے گلے میں رسی باندھی تھی؟ بی بی یہ جملہ بتا نہ پائیں خواب میں کہ رسی باندھی تھی. کہا کہ لقد استصغروا، ابو الحسن کو بڑا رسوا کیا گیا، حیثیت کو لوگ نیچے لے آئے. یعنی یہ منظر بی بی کے لیے بڑا کٹھن تھا. نبی کریم کے پاس آ کر جب ایک شخص نے زمانے جاہلیت میں واقعہ سنایا جس میں کسی کی بیٹی پر ظلم کیا گیا تھا، ایک دفعہ نبی کریم نے واقعہ مکمل نہیں سنا، آدھا واقعہ سنا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہا میرے پاس سے اٹھ جا، مجھے مزید یہ واقعہ مت سنا. میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر آپ ہوتے کہ جب آپ کے گھر پر یہ ظلم کیے گئے تو آپ کس طرح سے؟ بس آہستہ آہستہ جناب سیدہ پر یہ حالت طاری ہوئی. ایک دفعہ جناب سیدہ پر ضعف کی حالت طاری ہوئی. کہا کہ اسما دیکھو ہم حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا رسول کی بیٹی زندہ ہے،
اور جب ذکر کی آواز آنی بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ اب جیسے ہی اسما نے یہ جملہ سنا، کون ہے اسما؟ جعفر طیار کی زوجہ ہیں، بھاوج ہیں، محب اہل بیت ہیں، علی ابن ابی طالب کی بڑی سچی چاہنے والی اور سچے مومنہ خاتون۔ جیسے ہی اسما نے جملہ سنا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، فاطمہ حجرے میں گئیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ دونوں بچے گھر میں موجود نہ تھے۔ علماء بعض جگہ سے بیان فرماتے ہیں کہ شاید بی بی نے کہا کہ جاؤ بیٹا نانا کی قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ یہ نانا کی قبر کی جانب کیوں بھیجا؟ کہ بچے ماں کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ ہوتے۔ فاطمہ جب حجرے میں جا رہی ہیں تو بچے کہتے مادر گرامی ہم بھی آپ کے ساتھ حجرے میں آئیں گے۔ اچھا آپ کہتے ہوں گے سیدہ اپنے ساتھ حجرے میں لے جاتی، کیوں لے کر نہ گئیں؟ اس وجہ سے کہ چھوٹے بچوں پر بڑا سخت ہے کہ اولاد ہو حسنین جیسی، اولاد ہو زینب جیسی، اور ماں کا دم نکلتے ہوئے دیکھے۔ سیدہ نے اسما کو بتایا، حجرے کے دروازے کو بند کر لیا۔ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ ماں کا دم نکلتے ہوئے حسنین دیکھیں، بی بی نہیں چاہتی تھی کہ ماں کی موت کے شاہد حسنین رہیں۔ بچے جب گھر میں آئے گویا کہ دعا کر کے، تو اسما نے کہا کہ بچوں کھانا کھا لو۔ یہ وقت عصر کا وقت تھا، مغرب کی اذان نہیں ہوئی تھی، سورج نہیں ڈوبا تھا۔ کہا کہ یہ کھانے کا کون سا وقت ہے اسما جو آپ ہم کو کھانا دے رہی ہیں؟ کہا کہ بچوں پہلے کہا مادر گرامی کہا پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد ماں کے پاس جانا۔ جب بچوں نے اسما کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہے، آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں، ایک دفعہ دوڑتے ہوئے حجرے کی طرف گئے اور مولا نے فرمایا کلمینی یا اماں، اے مادر گرامی ہم سے گفتگو کیجئے۔ عزیزوں بس آخری جملے ہیں، مکمل مصائب کل پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ جملہ سن لیجئے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کتنی محبت کرتی تھی حسن حسین سے کہ آپ نے دم نکلنے کا منظر گوارا نہ کیا کہ بچے دیکھیں، لیکن ذرا اٹھ کر کربلا کے میدان میں آئیے۔ بی بی سکینہ اور رقیہ 4 برس کا سن ہے، کبھی بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا، کبھی چچا عباس کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا۔ دربار میں جب پہنچی تو ظالم کے قدموں میں بابا کے سر کو دیکھا۔ ارے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی تو شاید صبر آ جاتا، لیکن ایک دفعہ منظر عجیب دیکھا، اس ملعون نے چھڑی اٹھائی، دندان نے حسین پر بی بی کو جلا لایا۔ ارے یہ دانت وہ ہیں جن کا رسول بوسا دیتے۔ اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پارلیمان اسم جل اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول جیسے سرفراز فرما، ان کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار عوان میں شامل فرما. بانی مجلس سے، حاضرین سے، جو اس مجلس کو گھروں میں بیٹھ کر سن، ان سب سے اس مجلس کو قبول فرما. جو مومن حاجت لے کر اس مجلس میں آیا ہے تمام حاجتوں کو پورا فرما. بانی مجلس کے گھر میں جہاں فرش عزا بچا قیامت تک کے لیے فرش کے گھر میں بچتا رہے. ولایت علی بن ابی طالب کے تحفے کو ہم سے کبھی سلب نہ کیجو. جو مومنات یہاں پر اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں قیامت تک کے لیے ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں محبت ہے، محمد آل محمد کو قائم و دائم فرما. ہمارے مرحومین اور محرومات جو اس دنیا سے چلے گئے، ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، والدین، ان سب کو اس مجلس کا ثواب پہنچا. بانی مجلس صاحب خانہ کے مرحومین و مرحومات کو اس مجلس کا ثواب پہنچا. اور جو زندہ ہیں ہمارے بزرگ، والدین، اعزاء، اقربا، ذوی الحقوق، ان کی عمر کو طولانی فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ. جس مجھ سے آپ سے جو دعا کی ہے پروردگار تو علام الغیوب ہے، ان سب مومنین مومنات کی نیابت میں دعا کرتے ہیں خدا سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قسم دیتے ہوئے ان کی حاجتوں کو پورا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج